ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 KTV کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے رخ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہمارے اس ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، قانون اور انصاف سب کے لیے برابر کیوں نہیں ہے؟ عام آدمی کے لیے کچھ اور قانون ہے اور ان کا انصاف کا تقاضے کے حوالے سے ان کو کچھ اور طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، جبکہ جس طرح بات کی جاتی ہے ہماری اپوزیشن اور حکومت کی بات کریں تو ان لوگوں کے لیے قانون اور ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عشاء، دو باتیں میرے ذہن میں بڑی دیر سے تھی۔ ایک تو جب آپ انٹروڈکشن کرواتی ہیں تو آپ کہتی ہیں حالات حاضرہ کا سب سے معتبر پروگرام، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے اس جملے کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ جی سر، بالکل۔ معتبری سے حوالے سے رہے گا۔ معتبر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کی وکالت نہ کریں، آپ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کریں۔ کوئی بندہ، آپ کو پتہ ہے نا اس ملک کے صحافیوں پہ جنہوں نے ہر مہینے میں جو چار کنال کے گھر بنا رہے ہیں، پتہ ہے نا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان سے پوچھا جا رہا ہے اس وقت، عوام پوچھنے لگ گئے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ آپ ہر مہینے 1 ارب روپے کا گھر کیسے لے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، 4 کنال کا گھر۔ تو معتبر اس حوالے سے کہ الحمدللہ ہمارے پروگرام پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یہ جو بات کی تھی یہ فلاں پارٹی کی ترجمانی کی تھی۔ آپ نے سوال کیا کہ پاکستان میں انصاف اور قانون سب کے لیے یکساں کیوں نہیں ہے؟ اپوزیشن کے لیے، حکمرانوں کے لیے، آپ یوں کہہ لیجیے ان کے لیے قوانین کچھ اور ہیں اور عام آدمی کے لیے قوانین کچھ اور ہیں۔ یہاں آپ صرف ایک مرغی چوری کر لیں 150 روپے کی، تو آپ مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ 1.5 صدی بھی جیل میں رہ سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی اتنی ہے۔ اور اگر حکمران آپ کا ملک لوٹ کے لے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ فرد جرم بھی عائد ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لٹکتا جائے میٹر۔ اچھا، فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ کبھی بھی نہ ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور جس نے لوٹ مار کی ہے ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ ہونا، اگر فیصلہ ہو جائے، سزا بھی ہو جائے تو ممکن ہے وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر چلا جائے دوائی لینے کے لیے۔ یہ اس ملک کا قانون ہے۔ آپ نے خلیل جبران کو اگر پڑھا ہے، خلیل جبران نے ایک عجیب بات کہی تھی، وہ یہاں پہ میں سناؤں گا تو لوگ سمجھیں گے ایک لطیفہ ہے، لیکن غور کیجئے گا کہ ہمارے یہاں کا انصاف کیا ہے، قانون کیا ہے۔ اور ایک فیس بک پہ میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ پڑھی تھی، وہاں ترازو بنا ہوا تھا عدالت والا، تو کسی نے لکھا تھا ضروری نہیں ہے کہ یہ عدل و انصاف کی علامت ہی ہو، یہ خرید و فروخت کی، تجارت کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پہ تاجر بیٹھے ہیں جو انصاف دے رہے ہیں۔ خلیل جبران، مجھے یاد آ گیا، خلیل جبران ایک جگہ پہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی جلاحے کے گھر ایک چور گھس گیا، چوری کرنے کی نیت سے وہ اس کے گھر گھسا، تو جب اس کے گھر میں گھسا تو بہت اندھیرا تھا، لائٹ تھی نہیں، تو کہیں پہ اس نے دیا بھی نہیں جلا رکھا تھا، تو جب اندر اس کے گھس گیا تو سامنے ہی انگ رکھا تھا جس سے وہ بنائی کرتا تھا، تو اس سے وہ ٹکرایا، اس کی جو ایک سول ہوتی ہے وہ بڑی تیکھی ہوتی ہے، مطلب کہ سوراخ نما ہوتی ہے، تو وہ چور کی آنکھ میں لگ گئی اور اس کی آنکھ میں گھس گئی، آنکھ ضائع ہو گئی، شدید تکلیف میں رہا اور باہر بھاگ گیا۔ وہ سیدھا صبح ہوتے ہی قاضی کی عدالت میں چلا گیا، اس نے کہا قاضی صاحب مجھے انصاف چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ چور۔ وہ چور کہتا ہے کہ قاضی صاحب مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ رات میں ایک جلاحے کے گھر گھس گیا تھا، اس نے جو انگرکھا لگا رکھا تھا وہ میری آنکھوں میں لگ گیا، تو اس کی وجہ سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ جلاحے نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، اس نے کوئی دیا کیوں نہیں لگا رکھا تھا، کوئی ادھر روشنی کا انتظام کیوں نہیں کیا تھا، میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے، میری آنکھ ضائع ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیا انصاف چاہیے؟ اس نے کہا آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، آپ جلاحے کی بھی آنکھ نکال دیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ قاضی نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اس جلاحے کو چاہیے تھا کہ اس کا بندوبست کرتا، اس نے انگ رکھا ایسی سامنے لگا رکھا ہے، اور کسی کی بھی آنکھ ضائع ہو جائے، بیچارہ شریف آدمی ہو، تم چوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو، تو تمہارے ساتھ تو بڑی ظلم ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ فیصلہ دیتے جج صاحب کے جلاحے کی ایک آنکھ نکال دے، جلاح کہتا ہے مائی باپ میں بھی کچھ عرض کروں۔ قاضی نے کہا تم بھی بولو۔ اس نے کہا حضور میں چونکہ بڑا باریکی کا کام کرتا ہوں، دھاگے کا کام ہے، دھاگا بڑا باریک ہوتا ہے، اس سے میں کھیس بنتا ہوں، اس سے میں چادریں بنتا ہوں، اس سے میں کپڑا بنتا ہوں، تو حضور مجھے تو 2 آنکھوں کی ضرورت ہے کیونکہ بڑا باریکی کا کام ہے، اگر آپ میری آنکھ نکال دیں گے تو پھر میں کام نہیں کر پاؤں گا، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو جائے گا۔ قاضی نے کہا تمہاری بات سمجھ آتی ہے، تو پھر اس کو انصاف کیسے دے؟ اس نے کہا میرا جو پڑوسی ہے وہ کرتا ہے اینٹیں بنانے کا کام، تو اس کا کام ایک آنکھ سے چل سکتا ہے، آپ اس کی ایک آنکھ نکال دیں، انصاف کے تقاضے پورے ہیں۔ قاضی نے کہا یہ تم نے ٹھیک کہا، اور اس کو بلایا گیا
जुलाहे के पड़ोसी को काई साहब ने उसकी एक आंख निकाल दी और चोर से कहा कि अब तुम खुश हो, उसने कहा जी अब मैं खुश हूं क्योंकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। ये लिखा खलील जबरान ने। जी सर। लेकिन हैरत की बात है कि आप अपने पाकिस्तान का सिस्टम तो देखिए, यहां जो बिजली चोरी कर रहा है जी, मैंने जो मिसाल दी आप जरा देखिएगा मैंने क्यों दी जी। बिजली चोरी कोई कर रहा है, यहां गुजरांवाला में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो 1 करोड़ रुपए की डेली बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, 1 करोड़ रुपए की डेली। और पाकिस्तान का एक बहुत नामवर सहाफी है जी, जिसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की डील करवाई थी और उसमें 10 करोड़ रुपए उसने लिया था सिर्फ डील करवाने का। उन पे 3 अरब रुपए की चोरी का, गैस चोरी का इल्जाम था। जी जी। तो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो भाषण देते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े, मैं थोड़ा सा हवाला देता हूं, वो स्टेज भी करते रहे हैं और उनके बारे में ये है कि ये बहुत शरीफ है, इन्होंने कभी वल्गर जुमला नहीं बोला। उन्होंने डील करवाई थी, 10 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर उन्होंने लिया था और केसेस खत्म हुए थे। यहां 1 करोड़ रुपए की गैस चोरी जो कर रहे हैं ना जी, वो तो मिला हुआ है उनसे, लेकिन ईशा आपको पता है उसके पैसे कौन दे रहा है? उसके पैसे हम अवाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे। बिजली चोरी होती है उसके पैसे हम देते हैं। यहां जुलाहे के घर में चोरी करने जाता है तो वो इंसाफ मांगता है क्योंकि मैं चोर हूं, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कि मुझे ऐसा माहौल दिया जाए कि मेरी आंख ज़ाया ना हो, मैं बड़े पुरअमन माहौल में चोरी कर सकूं। चोर ये अदालत से इंसाफ मांग रहा है और जुलाहा ये कह रहा है कि चूंकि मेरी 2 आंखें हैं इसलिए मेरी आंख ना निकाली, इसकी सजा मेरे पड़ोसी को दे दीजिए। तो उसकी सजा पड़ोसी को मिली है। आप देखिए जुर्म कोई करता है उसकी सजा किसे मिलती है? पाकिस्तान के अवाम को। चोरी करके पैसे कोई ले गया है जी, इमरान खान साहब ले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब ले गए हैं, जरदारी साहब ले गए या नवाज शरीफ ले रहे हैं, लेकिन वो भुगत कौन रहा है? वो पे कौन कर रहा है? हम लोग पे कर रहे हैं। तो कभी सोचिएगा कि खलील जबरान ने ये बकवास लिखी थी, आपने इसे एक बकवास कहा कि या समझा कि जनाब ये उसने क्या लिखा है? ऐसे भी फैसले हो सकते हैं कि मतलब जुलाहे के घर में चोरी होती है, चोर आता है और सजा जो उसके पड़ोसी को मिलती है। आप देखिए पाकिस्तान में बिल्कुल यही कानून नाफिज नहीं है कि किसकी सजा किसको मिल रही है। जी सर। कभी गौर कीजिएगा पाकिस्तान में जो कानून और इंसाफ है, ये हम पहले भी इस पे और बहुत सारे लोग इस पे प्रोग्राम के सैकड़ों कॉलम इस पे लिखे कि हमारे पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून और ताकतवर के लिए कानून और क्यों है। पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में भी ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान में तो अलामा, यहां पे चोर की सजा शाह को मिल रही है, पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। जब तक याद रखिएगा कानून की हुक्मरानी नहीं होती, इस मुल्क में लूटमार होती रहेगी, आपके सरमायादार आपको लूटते रहेंगे। आप देखिए ये जो लोग 1 अरब रुपया खर्च करके, यानी कि 100 करोड़ रुपया खर्च करके जो असेंबली में जा रहा है वो आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा है। भाई आप गौर तो करें, अगर आप कहती हैं कि 10 लाख में एक बच्ची की शादी हो सकती है, एक यतीम बच्ची की, तो 1 करोड़ में कितनी शादी हुई? 10 शादियां। तो 1 अरब में कितनी हुई? 100 करोड़ में जी। आप देखिए ये लोग खिदमत के लिए नहीं जा रहे। क्या 5 लाख या 10 लाख में एक बंदे का बिजनेस नहीं स्टार्ट करवाया जा सकता? अगर ये खिदमत के लिए जाने तो ये 1 करोड़ रुपया या 1 अरब रुपया अपने हल्के में लोगों में तकसीम करें। ये बच्चियों की शादियां करें या अपने बच्चों को जो MSc करने के बाद बेरोजगार बैठे हैं आप उनको बिजनेस करवा के दें। ये लोग जब असेंबली में जाते हैं 1 अरब रुपया खर्च करके, ये खिदमत करने के लिए नहीं जाते, ये लूट मार करने जाते। इनकी तवज्जो होती है आपके स्टेट बैंक पे कि जैसे ही कर्जे आएंगे हमने लूट मार करनी है, तो ईशा वो हम भुगतते हैं। फिर यहाँ पे इंसाफ के तकाजे कुछ हैं। बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अदलिया जो है उनमें खौफ खुदा नहीं है। उनको सबसे बड़ा मनसब दिया गया है और उस पर बैठ के वो हक और सच के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। और हजरत अली का जुमला सुना के मैं ये बात समेटना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा था कुफ्र पे मबनी मुआशरा जो सर्वाइव कर सकता है, जुल्म पे मबनी मुआशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। याद रखिए जितने भी कुफर पे मबनी मुआशरे वो सर्वाइव कर गए। क्यों? कि वहां कानून की हुक्मरानी है, वहां इंसाफ होता है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इंसाफ नहीं होता, इसलिए खुदा का अजाब यहाँ पे है। यहाँ पे और आखिर में एक बात सुनाऊं आपको जी सर। विंस्टन चर्चिल के पास उनका आ गया वजीर, उसने आगे कहा, उसने कहा चर्चिल हमारा बरतानिया जो डूबने वाला है। बरतानिया का आपको पता है ना कि बरतानिया कहां से कहां तक था जी सर। तो कहां यूके और कहां न्यूजीलैंड, हर तरफ उनका झंडा लहराता था। उसमें आपका खिताब भी था जहां उनका झंडा लहराया। तो उसने कहा कि अब लगता है, बरतानिया वाले कहा करते थे कि ये ऐसा झंडा है हमारा परचम ऐसा परचम है, हमारा फ्लैग ऐसा फ्लैग है कि इस पर कभी सूरज उरूब नहीं होता। यानी कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी खिते में इस पे सूरज
نکلا رہتا ہے. اتنی بڑی کہاں برطانیہ اور کہاں نیوزی لینڈ. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جھنڈے پر کبھی سورج غروب نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ ونسٹن چرچل سے اس کے وزیر نے اس نے کہا لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ جب برطانیہ کے جھنڈے پر سورج غروب ہو جائے گا, یعنی کہ ہم پہ زوال آنے والا ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تمام ادارے جو ہیں ان میں کرپشنز بڑھ گئی ہیں, ہر ادارہ کرپٹ ہو گیا ہے. ہمارے جتنے بھی مطلب ریلوے ہے ہمارا, یوں سمجھ لیں کہ اس نے کہا ہمارے فضائیہ ہے, ہر ادارے میں ہے, ایجوکیشن ہے, سب کرپٹ ہو گئے ہیں. تو کرپشن اپنے عروج پر ہے, ظلم و ستم اپنے عروج پر ہے. تو سارے ادارے, وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا سارے ادارے کرپٹ ہو گئے. اس نے کہا سارے ادارے, اس میں رشوت اپنے عروج پہ ہے. ونسٹن چرچل نے اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے, ہماری جوڈیشری کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کا لاکھ شکر, مطلب اس نے تو نہیں کہا, اس نے کہا کہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ انصاف پہ مبنی فیصلے دے رہی ہے. تو اس نے کہا پھر گھبرانے والی کوئی بات نہیں. یاد رکھنا جس ملک کی عدلیہ انصاف پہ مبنی فیصلے دے وہ کبھی بھی زوال پذیر ملک نہیں ہوتے, وہ کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوتے. تو میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ برطانیہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا جب تک یہاں قانون کی حکمرانی ہے, انصاف کی حکمرانی ہے, عام بندے کو انصاف مل رہا ہے. برطانیہ تباہ نہیں ہوگا. تو ہم نے کس سے کیا سیکھا؟ ہم نے رسول اللہ سے کیا سیکھا؟ ہم نے حضرت علی کے اس قول سے کیا سیکھا؟ تو یاد رکھیے ہم بڑی تیزی سے تباہی کے دہانے پر ہیں. ٹھیک, آپ جرم کریں کیونکہ آپ عام گھرانے کی فاطمہ ہیں تو آپ پر آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, لیکن جو مقتدر لوگ ہیں ان کی اگر فاطمہ چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. یہ معاشرہ بن گیا ہے ریاست مدینہ یہ والی جو ہے. یہاں پہ غریب کو سزا ملے گی, طاقتور کو سزا نہیں ملے گی. اس کے علاوہ سر آج کل ہماری جو سیاست ہے اس میں اخلاقیات کی ناقدری کی جا رہی ہے, بہت حد تک اخلاقیات سے لوگ گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کہیں گے؟ عشا یہ بڑی شرمناک بات ہے. عمران خان صاحب بھی اس ڈگر پہ آگے. یہ سلسلہ آج شروع نہیں ہوا, سارے لوگ اس پہ, اب تو چونکہ یہ خان صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس کے بعد سارے لوگ جو ہیں اسی پہ کر رہے ہیں, اور وہ تصویریں بھی نکل ہیں جو نواز شریف نے محترمہ کی چھپوا کے جہاز سے بانٹی تھی. یہاں پہ عورت کی قدر نہیں ہے. اور دیکھیے خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, شاید انہیں علم نہیں ہے کہ ان کی 6 ویڈیوز جو ہیں ان چودھری جو ہیں وہ ریلیز کرنے والے ہیں. تو یہ اس ہم میں سارے ننگے ہیں. باہر کیا بہت دکھ ہوا یہ سن کے, بڑی شرمناک بات ہے. اس پہ چونکہ سارے بات کر چکے ہیں تو میں تو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اخلاقیات سے بہت نیچے گر گئے ہیں. تو ان میں یاد رکھیے گا عزت نفس تو عمران خان صاحب کی بھی ہے. اگر ان کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے تو وہ مرد ہیں, اس کے باوجود ان کی کوئی عزت ہے. مراد سعید صاحب کی کوئی عزت ہے, حمزہ عباسی کی کوئی عزت ہے, یہ سارے عزت دار لوگ ہیں. اگر ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں تو پھر کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ تو یہ مریم نواز کو کچھ کہنا, میرے خیال میں پتھر اسے پھینکنا چاہیے جس کے اپنے گھر میں شیشے نہ لگے ہوں.